ان کی شرارت سے لبریز آنکھوں سے بے پرواہ نے آریان اور سالے نے ولی کی طرف مٹھائی پکڑے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ ان کی مٹھائی منہ میں ڈالتے ہی فضا نسوانی چیم سے گونج اٹھی۔ سب لیڈیز نے چونکہ ان کی طرف دیکھا، جبکہ لڑکوں کے کہکے چھوٹ گئے تو انہوں نے شرارت سے ان کی انگلیوں کو دانتوں تلے دبایا ہوا تھا۔ یار زور سے دباؤ، بابیاں ہیں یہ، بڑی والیوں کو معافی دے دی، لیکن اب ان پہ تو کسر نکالنی۔ معاویہ نے گویا موٹیویشن دی۔ علیزے جو معاویہ کے پاس کھڑی تھی اس نے ایک چپت اس کے کندھے پر رسید کی۔ نہ کری یہ تحریب کاریاں بھی، ابھی آپ کی بھی باری آنی ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ گڑبڑائی۔ خبردار، میرے میاں کی غیر موجودگی میں مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی شرارت سے جواب دیا کہ اس کے دل و دماغ میں اس کا سفر، اس کا فکر سے لبریز اور محبت سے پر لہجہ گونج رہا تھا۔ علیزے حیدر شاہ، میری غیر موجودگی میں میری موجودگی کا احساس دلانا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرنا ہے۔ ہائے ہائے بابی ڈیئرسٹ، آپ کو لگتا ہے آپ کا میاں غیر موجودہ ہو کے بھی آپ سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس نے شوخ انداز میں پوچھا تو وہ بلش کرنے لگا۔ ایک دم سے گردن سے لپٹا لا کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی باہوں کا گھیرا ہو۔ اسے لگا دو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے ساختہ نامحسوس سادہ انداز میں دوپٹہ گلے میں پھیلاتے لا کر چھپاتے مسکراتے اسے جواب دیا، آپ کو لگتا ہے کہ میرا میاں اتنا ہی فارغ ہے جو مجھے دیکھتے رہیں گے؟ اس کے لبوں پہ ایک مسلسل مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور وہ دھیمے انداز میں بولتی اسے جواب دے رہی تھی، مجھے لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا میاں ایک ذہن مرید ہے جس کا ایک منٹ میں آپ کے بغیر گزارا مشکل ہے، اور جب جب وہ غائب ہوتا ہے اس کا دھیان موبائل اسکرین پہ ہوتا ہے۔ اس کا گواہ تو میری یہ گناہگار آنکھیں ہیں۔ اس کو دیکھتا مصنوعی سنجیدگی سے بولتا گیا تھا۔ وہ چیمٹی خجل ہوتی اس کو مارنے کو لپکی تو وہ اس کے آگے ڈونے لگا، جبکہ ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے آس پاس کے کزنز ہنسنے لگی۔ یار ہماری بیکمات کو چھوڑو، کیا فیس لوگے؟ موہد اور حمی نے مصنوعی منت کرنے والے انداز میں کہا کہ وہ کب سے ان کا ہاتھ قبضے میں کیے بیٹھے تھے کہ داندو تلے سے تو نکال دیا تھا، لیکن ہاتھ فی الحال قبضے میں ہی تھا۔ اپنی بیگمات سے ملاقات والی نے ایک آنکھ میں اتکا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی بے باکی کے اس مظاہرے پہ، جبکہ وہ بیچاریاں سر جھکا گئی۔ چلو یار کوئی گل نہ رکھ لو، آج ان کو اپنے پاس ہی انہیں آج ویسے بھی میرا دل تھا ریلیکس کرنے کو۔ موہن نے آیت کو دیکھتے شرارت سے کہا تو اس کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ دیکھا بھابھی اپنے میاں کو کہ آپ کے بارے میں کیا رائے؟ معاویہ کی زبان پھر سے پھڑپڑائی تو بیگم کے گوڑی سے مستفید ہوا۔ میرے بھائی و بابی میں آگ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے آنکھیں نکالتے کہا۔ ہاں ساری جہاں کی فکر ہے مالی چوکیدار سمیت ایک یہ بیچارہ شوہر ہے جس نے ابھی تک نظر بڑھ کے دیکھا نہیں۔ پھر وہی پرانی شکل لے کے میرے سامنے اس نے زینی کو بھی اس انداز میں رگڑ دیا کہ بہت جیسی ہوتی، لب کاٹی اسے گھوٹی رخ پونڈ کی۔ بخش دے میرے بھائی، کسی ایک کو تو۔ تالال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے احسان کرنے والے انداز میں سر جھکایا۔ یار چھوڑ دو ان بیچاری خواتین کو، معاویہ نے شرارت سے کہا، یہ غریب پارٹیز ہیں، ان سے آج کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نے شرارت کو طویل کیا تو وہ دونوں ہاتھ چھوٹنے پہ اس کی طرف لپکی تو وہ جھکائے دیتا باک نکلا۔ آہا اب آ رہی ہیں علیزے جہان حیدر شاہ۔ زریز اور معاویہ نے زوردار آواز لگائی تو وہ دھیمے سے مسکراتی بمشکل گھبراہٹ کنٹرول کرتی آگے بڑھی۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس کے بغیر یہ سب کرنا ہر ایک موقع پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر اس کا دل ڈگمگا رہا تھا۔ اس نے بامشکل خود بے قابو پایا، دل بڑبڑا رہا تھا۔ خود کو اکیلے اسٹیج پہ جاتے دیکھے، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا، اسے اس کی کمی کا احساس کم کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج تک پہنچتی معاویہ سر پہ ہاتھ پھیرتا اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے بے ساختہ چونکہ اسے دیکھا اور پھر لاشعوری طور پہ ایک ہاتھ سے اپنے بائیں کان کو چھوا جس میں اب ایک چھوٹا سا مائکرو وائس فون ایڈجسٹ تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیسی ہیں؟ اس کی گمبھیر آواز ایئر پیس میں گونجی، اس کے لب بے ساختہ خوش کن مسکراہٹ میں ڈالے۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے چلتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ جیسا، ہمیشہ کے لیے آپ کا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ اس کے اور اس دل پہ مرہم بن کے اترا۔ لیکن دور تو ہے نا؟ اس نے بے ساختہ شکوہ کیا کہ یہ مان بھی اسے اس کے انداز عشق نے بدلا تھا۔ کبھی دور ہو سکتا ہوں کیا؟ اس نے پرتپش لہجے میں پوچھا تو اس کی بیٹ مس ہوئی۔ نہیں۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ وہ اسٹیج کے پاس پہنچی۔
میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ ریلیکس ہو کے رسم کرے، اس نے تسلی دیتے کہا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرائی اور تب اسے واقعی لگا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور محبتوں میں ضرور تو نہ تھا کہ قریب ہو کے ہی محبت کی بلندی کو چھوا جائے۔ کبھی کبھی محبت کرنے والے بہت دور رہ کے بھی آپ کے لیے مسیحا اور رگو جہاں ہوتے ہیں، وہ ان کے کہے ایک ایک لفظ میں وہ امرت ہوتا کہ دنیا کے سب دکھ و ہجر کی پرسوز لمحے بھی پرسوز لگتے، اور یہ کمال محبت کرنے والے ہی کرتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ جلوے کس خوشی میں بکھیر ہی ہو، ولی نے اسے مسکراتے دیکھ کے اس سے چرایا، آپ کی تیل سے نچری شکل دیکھ کے ہر نارمل انسان ہنستا ہے۔ اس نے تپے ہوئے انداز میں اسے جواباً چرایا، بول رہی ہو کہ تمہارا بھائی ہوں چھوٹا اور شاید غلطی سے آج دلہا بھی ہوں۔ اس نے طنزیہ انداز میں ایموشنل اٹیک کیا۔ ہاں پتہ ہے کہ آپ ہی دلہا ہیں، اس لیے ہادیہ کی قسمت پہ افسوس یہ کر سکتی ہیں۔ ہادیہ کو سویٹ کھلاتے ہوئے شرارت سے مسکرائی، میں جہان بائی کی قسمت پہ۔ اس نے حساب برابر کرنا چاہا جب وہ گوٹی بے سہاتا بولی، میرے میاں کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ بولنے کے بعد کانوں میں ابھرتی سانسوں کی مدھم آواز پہ اس نے بلش کرتے زبان دادو تلے دبائی، ہم تو فائدہ بھی نہ اٹھائیں، بعد بھی آپ ناجائز فائدے کی بات کر رہی ہیں۔ چاروں طرف سے آپ کے شوہر نامدار کی چہیتوں نے گھیر رکھا ہے، ہم تو آپ کو تنگ کرنے کا سوچے بھی۔ تو آریہ نے چاروں طرف بکھرے بلیک سوٹ میں ملبوس گارڈ کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے کہتے بات ادھوری چھوڑی، تو وہ ہولی سے نیچے لب دانتوں میں دبائے مسکرانے لگی، ایسے مت کرے۔ اس کا ایئر پیس گنگنایا تو اس نے بکھلاتے لب آزاد کرتے سرخ آنکھوں کے ساتھ بامشکل مسکرا کے سامنے دیکھا ہے، اسے دکھایا ہو کہ چھوڑ چکی ہوں۔ ہاں تو میری بیٹی کی بیوی ہے، اسے آپ تنگ کر ہی نہیں سکتے۔ ماما نے بھی اس کی سر لیا، آپ کے ووٹرز زیادہ ہو رہے ہیں، آریہ نے اس کے دیکھتے کہا، جو پری کو گلے لگائے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ بس کر دے بابی، میری ملکیت پہ ناجائز قبضہ کیے بیٹھی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بے باکی کے ساتھ لیزے کو شرارت سے کہا کہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس صورت چہرے کے ساتھ پہلو بدل کے رہ گیا۔ صاحب کے بلند ہوتی کہہ نے اسے مزید پذیر کر دیا۔ اس طرح کے مذاق و ہلے گلے میں یہ فنکشن رات دیر تک جاری رہا۔ مہروحان کا پتہ وہ کدھر ہے؟ اسفی چاچو جلدی سے حال میں انٹر ہوتے بولے، وہ جو سب ابھی رسم کر کے حال میں آئے تھے اور ابھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب وہ جلدی سے اندر آتے بولے، چاچو لالے گھر ہیں؟ ان نے سپ لیتے ہوئے الٹا ان سے سوال کیا۔ نہیں، وہ حیران ہوتے بولے، تو پھر وہ کیسے گھر ہو سکتے ہیں، نکلے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی اس نے سنجیدگی سے تپے انداز میں کہا تو سب کے لبوں پہ دھیمی دھیمی سے مسکراہٹ پھیل گئی، جسے چائے کے کپوں سے بمشکل چھپایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان دونوں نے شادی کی کیوں؟ ہر وقت تو یہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے ہوتے ہیں، اگر غلطی سے بیوی کو ٹائم دینے کا موقع آئے تو پیچھے سے آرڈر آ جاتے ہیں۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولتی، یہ بھول گئی کہ کس کے سامنے بول رہی ہے۔ وہ ایکچولی اس بات پہ فل تپی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت گھر میں نہ تھا اور اس سے مل کے بھی نہ گیا تھا۔ اب بیوی غلطی سے اس بیچارے شوہر کا فون پک کر لے، وہ کب سے کال کر رہا ہے۔ زوریز اس کی بات اچکتے ہوئے اسے موبائل دیتا بولا تو وہ چونکتی ہوئی اسفی چاچو کو دیکھنے لگی، جو شریر انداز میں مسکراتے اسے دیکھتے تھے۔ کیا میرے بچے کو وہ بیچارہ شوہر غلطی سے بھی ٹائم نہیں دیتا؟ ان کے مصنوعی تشویش سے پوچھے جانے والے سوال پہ چھت پر کہہ کے لگے تو وہ حد چل ہوتی بجتا سا لیتی کمرے کی طرف بھاگی۔ پہلے تو دھڑکنیں کنٹرول کرتی رہی، پھر بجتے موبائل کو غصے سے دیکھا، قرآن کا کانچا لگایا، السلام علیکم کیسی؟ اس کی باری آواز سنی تو دل بڑھا۔ وعلیکم السلام، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ جب وہ بولا، میں نے کچھ اور بھی پوچھا ہے تمہیں اس سے کیا کہ میں کیسی ہوں؟ اس نے شکایت کی، مجھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ شرعی اور قانونی بیوی ہو۔ اسے جو لگا کہ وہ مسکرایا ہو، اس نے مزید تاب چڑھی، جی بالکل، اسی لیے شرعی اور قانونی بیوی کو ملے بغیر چلے گی۔ اس کے شکوے پہ اس نے حیرت سے موبائل کو ایک نظر دیکھتے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ غصہ کس بات پہ ہے، میرے جانے پہ یا ملے بغیر جانے پہ؟ اس نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ دونوں پہ۔ اس کی زبان پھسلی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ مسز کے میں شرعی اور قانونی بیوی کو ملنے آیا تھا، لیکن بیوی خود ہوا خرگوش کے مزے لے رہی تھی، سو ہم آنکھوں کو بہلاتے واپس آ گئے۔ اس نے شوخ انداز میں جواب دیا تو وہ چونکہ کب آئے تم؟ اس نے فوراً پوچھا۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ دن ٹائم، وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، تو تم تھے جس نے وہ بے ساہتا حیرت سے چلاتی جھجک کے رکی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے بے ساہتا اپنے بکھرے بال اور الجھا سراپا یاد آیا۔ تم نے میری نیند کا فائدہ اٹھایا؟ شرم سے ٹوٹتی آواز میں بمشکل وہ بولی، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا کہ سفر پہ جا رہا تھا،
کچھ حاصل ہو، محصول بھی تو چاہیے تھا۔ وہ شرارتاً بولا، دبیرحان یہ کنفرم ہو چکا کہ تم نے کسی دن میرے ہاتھوں ہی گنجے ہونا ہے۔ وہ دانت کچکچاتے بولی، مہرو بی بی سوچ لیں، سہیلیاں ہنسے گی کہ شوہر گنجا ہے۔ اس نے شرارت سے اسے اس کی بہت پہلے کی بات کا حوالہ دیا تو وہ چمکی، آسیہ پھپھو، میں تو گنے بالوں والے لڑکے سے شادی کروں گی، وگرنہ دوست سے کہیں گی کہ کس گنجے سے شادی کا لی۔ 15 سالہ مہرو نے جب یہ بات ان سے کہی تو سب بھی وہاں موجود تھے، اور تب سے اب تک اس کا ریکارڈ لگتا اس بات پہ، اس لیے خان نے بھی ابھی اسے اس بات کا حوالہ دیتے چمپنی میں مجبور کر دیا۔ اور بھی بچے بھی کہیں گے کہ ان کا بابا گنجا ہے۔ اس نے شرارت سے اسے چہرہ تو اس کا چہرہ ہوں جھلکانے لگا اور بے ساہتا اسے ٹوک گئی۔ دبیر پلیز، حجاب کی دبیر چادر نے اس وقت اسے اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دبیر کی جان اس کے جذبات سے چور آواز گونجی تو فون اس کے ہاتھ سے لرزا۔ میں اسے آج کیا ہوا تھا، کیوں وہ اتنا بے باک ہو رہا تھا؟ وہ سوچتی بات پڑھنے کو تھی۔ تو نے مجھے آج دیکھا بھی نہیں، میں اتنا تیار ہوئی۔ منہ بسودے کہتے وہ وہی پرانی مہرو ماں بن گئی۔ اس نے اپنی بات کے جواب میں حیرت سے بند ہوتے موبائل کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی ویڈیو کال آنے پہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹے بچا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پی کی آنکھیں جھکا گئی کہ اس نے ایسے دیکھنا مشکل تھا۔ کافی دیر کی خاموشی سے گھبراتی میں نگاہیں اٹھا گئی اور ایک موبائل کی سکنی پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹاٹے مار رہا تھا، اور وہ جک ٹک اسے دیکھ رہا تو اس کی نگاہوں کی پرزور لپک پہ وہ گھبراتی کہہ اٹھی، مجھے لگتا ہے آج تم نشے میں ہو، اس لیے ہوش میں آؤ۔ پھر بات کرتی کامتے ہاتھوں سے کال کٹ کرتے وہ تکیے میں چہرہ چھپاتی، گویا چہرے پہ بکھرے رنگ چھپانے لگی۔ سورج چہرے لبوں پہ الباہی سا تبسم لی، آنکھوں میں حیران کن چمک لیے اس کی گمبھیر آواز اسے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت اس کے محبتوں کے اتنے حسین رنگ پھیلے ہوئے تھے کہ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے ہوتا تو ضرور حواس کھو بیٹھتا۔ وہ مسلسل ریپیٹ کر کے سنتے جا رہے تھے، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج پھر سے جہان نے اسے نئے سرے سے اظہار محبت کیا ہو اور عشق کی جمزو سے متعارف کروایا ہو۔ نہ جانے کب تک ان خیالوں میں کھوئی رہتی کہ موبائل کی رنگ ٹون پہ چونکہ اس کی سگنی پہ نظر ڈال گئی اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ لائف لائن کالنگ بلینک کرتا نمبر اس کا دل دھڑکانے کا باعث بنا تھا۔ اس کی اسلام آباد ملاقات کے دوران ہی پہلی دفعہ اس کا نمبر لیتے دیتے ہوئے جہاں نے اسی وقت ہی اس کے موبائل میں اپنا نمبر لائف لائن کے نام سے سیو کیا تھا، جو تب سے اب تک موجود تھا۔ السلام علیکم، جہان سپیکنگ۔ سنجیدہ باری لہجہ گونجا، وعلیکم السلام۔ وہ ہولی سے بولی، کیسا گزرا فنکشن؟ اس نے بات کا آغاز کیا، بہت اچھا۔ اس نے مسکراتے جواب دیا، مجھے یاد کیا؟ اس کے پور حدت لہجے پہ اس کا دل ایک دم ٹکڑا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے شرارت سے لب دانتوں میں دباتے جواب دیا، ریلی؟ اس نے ابرو اچکاتے محسوس انداز میں پوچھا، بالکل۔ اس نے شرارت کو جاری رکھا، ہاں ویسے وہ نظر آ رہا تھا بہت خوشی سے، ڈانس بھی ہو رہا تھا بابیوں کے ساتھ، وہ نہ جانے تن سا یا بات بڑھائی بات۔ ہاں بالکل، جیسے آپ کے ساتھ تو کبھی ڈانس نہیں کیا میں نے۔ اس کے برجستہ جواب پہ وہ محظوظ ہوا، جو شاید اس کی بے پناہ محبت اور اعتماد کی بدولت تھا، اور وہ اب بھی وہ اس کی دوری سے گھبرائی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کو بھولتی جا رہی تھی۔ اس سے اب ڈانس کرتی؟ اس نے اسے وہ منظر یاد دلاتے پوچھا تو وہ ہلکا سا چمپی، تھا تو ڈانس نا؟ وہ زور دیتے بولی، چلی مسز، اس دفعہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈانس کسے کہتے ہیں۔ اس نے زبانی انداز میں کہا تو اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ وہ بات کا استحصال کرنے کو بولی، آپ نے یاد کیا مجھے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، نہیں بالکل بھی نہیں، میں ذرا فری نہیں کہ ٹھیک سے مس کر پاتا، ابھی بھی کیتھی کے ساتھ ڈنر پہ جانے لگا ہوں۔ اس نے خطرناک سنجیدگی سے کہا تو بک سے سیدھی ہوئی، خبردار۔ وہ زور سے بولی، خبردار۔ اس نے تنبیہ کہا تو اس نے بومے سو کر کے موبائل کو ایک نظر دیکھا، مجھے جیلس کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی کیتھی کا نام لیا تو میں نے جان کو آ جانا ہے۔ اس نے معصوم سے دھمکی دی۔ آہم آہم۔ اس نے چونکہ موبائل کو دیکھا اور آواز ادھر سے بالکل نہیں آ رہی تھی، اس نے گڑبڑاتے پیچھے دیکھا تو معاویہ دانت نکالتا دروازے میں سر دیے کھڑا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پذیر ہوتے اس سے پوچھا۔ میں یہ چیک کرنے آیا تھا کہ آپ جے سے رومانس کیسے کرتی ہیں، مگر آپ نے ادھر دبنگ 3 کی دبنگ کر رہی ہیں۔ اس شرارت سے کہا تو اس نے بمشکل مسکراہٹ سبز کرتی آنکھیں نکالتے اسے دیکھا۔ ویسے بابو، جس انداز میں آپ بولتی ہیں اس انداز میں آپ کی ڈانٹ بھی امرت لگے گی۔ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا تو اس کے انداز پہ وہ بے ساہتا کھلکھلاتے ہنس دی۔ اس بات بے خبر کہ اس کی یہ کھلکھلاتے انداز
دور بیٹھے اس شخص کو اتنی ٹینشن میں بھی سکون پہنچا رہے تھے۔ اس کے لیے وہ زخموں پہ مرہم کی مانند تھی۔ وہ آواز اور جس شخص کو ساتھ آپ لگے ہیں اسے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو آب حیات سمجھتے ہوئے گٹا گٹ انہیں پی کے ہضم کر جائے گا۔ شرارت کو توالا دیتے اس نے مزید کہا تو اس کا رنگ شرم سے ظاہر پڑنے لگا۔ معاویہ بھائی، اس نے ناراضگی سے دیکھتے اسے پکارا، لیکن وہ اس لمحے اپنے بجتے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن موبائل دیکھنے کے بعد اس نے یوں منہ بنایا گویا کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کے تاثر دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ موبائل ابھی بھی ہاتھ میں تھا جس پہ اس کی کال آن لائن تھی۔ سمجھا لے اپنے شوہر کو، وہ شکایتی انداز میں گویا ہوا تو اس کے لبوں پہ شرارتی مسکان کھلنے لگی۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ بے ساہتہ بولی۔ 1.5 میل کے اندر اندر میری بیوی کے کمرے سے نکلو ورنہ آج رات اپنی بیوی کے کمرے سے بھی محروم رہو گے۔ اس کے بھیجے کے میسج کو اتنے جلے کٹے انداز میں سنا گیا کہ وہ خود بھی قابو نہ رکھتی منہ پہ ہاتھ رکھتی ہنسی۔ میرا ایئر پیس سے وہی دینے آیا تھا۔ ایک تو بیوی سے بات کر، دوسرا احسان فراموشی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنا ایئر پیس اٹھاتا باہر کو بڑھا تو وہ مسکراتے اسے دیکھتے ہی چونکی اور ماتھے پہ ہاتھ مارتے موبائل کو دیکھا۔ وہ فوراً کان سے لگایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیتھی کا ویٹ۔ وہی بات پھر سے وہ کرا کے رہ گئی۔ یہ کیتھی ہے کون؟ اور یہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو یہ کیتھی مل گئی ڈنر کے لیے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نامحسوس انداز میں اس کے لہجے میں بیویوں والا مان بول رہا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ لڑکیوں کا کیا ہے، کہیں بھی مل جاتی ہیں، اس نے بے پرواہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرا۔ جہان حیدر شاہ، کیتھی کو بھول جائیے، وگرنہ میں نے بہت برا کرنا ہے۔ اس نے پھر سے دھمکی دی، لیکن مقابل بھی حیدر شاہ تھا جس سے ڈرانا ناممکن سی بات تھی۔ کیا برا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے محظوظ ہوتے پوچھا۔ میں نے آپ کا بابا کو بتانا ہے کہ آپ کا نہیں ڈیٹنگ کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میں کیتھی کو مار ڈالوں گی اور آپ کو کبھی اکیلی نہیں جانے دوں گی۔ اس کی دھمکی کے پس منظر بات کو سن کے اس کے اندر سے ایک شدت والا قہقہ نکلا جسے بمشکل کنٹرول کر پایا۔ بابا کو کیا بتائیں گی؟ اس نے لب دباتے پوچھا۔ یہی کہ آپ ہمیں ٹائم دینے کے بجائے کسی کیتھی کے بھی چلے گئے ہیں، اس نے گردن اکڑاتے جواب دیا۔ اسے یوں لگا گویا وہ ڈر گیا ہو۔ آپ کو غصہ کس بات پہ ہے، کیتھی کو ٹائم دینے پہ یا خود کو ٹائم نہ دینے پہ؟ اس نے دلچسپی اور سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ بے ساہتہ بول اٹھی۔ دونوں پہ اس نے بولتے ہی لب دانتوں تلے دبائے گویا ان کے سزا دی ہو بے موقع اور بے محل بات کرنے پہ۔ انہیں عادتاً ابروچ کرتے پوچھا۔ وہ شرم سے چہرہ جھکاتے روحاں سے ہونے لگی۔ حیدر پلیز۔ اس کا ایسا انداز ہمیشہ اس کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ آپ واقعی اس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس کا لہجہ اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ کچھ دن پہلے مہروں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی بیگم آپ پہ شک کرتی ہیں، تب میں نے کہا تھا انہیں لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں لیکن کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، تو آج کی اندیشے کیوں لیزے؟ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تسلی کروائی، لیکن اس کے سوال پہ وہ شرمندہ سے سر جھکاتی بولی۔ ماما کہتے ہیں چوری کا خدشہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ موجود ہو۔ میں ڈرتی ہوں اتنی محبتوں کے ملنے اور پھر کھو جانے پہ۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس نے بیگتے لہجے میں کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ علیزے ہر چیز کو زوال ہے لیکن محبت کی فنا میں بھی بقا ہے۔ اس نے بہت دلکش انداز میں مختصر لفظوں میں اس کے سب اندیشے ظاہر کیے۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ نہ جانے کب تو اس کے لفظوں کے دلکش حصار میں گری رہتی۔ اس کی اس غیر متوقع بات پہ زور انداز میں چونکہ وہ کبھی بھی اتنے صاف انداز میں تعریف نہ کرتا تھا، بلکہ اسے اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی کہ اس کی نگاہیں سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ آپ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر لب دبا گئی۔ پریحان کیسی ہیں؟ اس کی کیفیت سمجھتے اس نے بات بدلی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو مس کر رہی ہیں؟ اس نے ہولے سے مسکراتے جواب دیا۔ چلیے گڈ لک کہ کسی نے تو مس کیا فنکشن پہ، وگرنہ باقیوں نے تو، اس نے طنز سے کہتے بات ادھوری چھوڑی۔ بالکل، باقیوں نے بالکل مس نہیں کیا اور بہت انجوائے کیا۔ مسکراہٹ روکتے اس نے بات پہ زور دیتے کہا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکت کسی کی نظروں میں ہے، اس کی آپ کی انجوائمنٹ کی خوشی میں آپ کو پریزنٹ سینڈ کیا ہے کال کے بعد دیکھی گا۔ اس کا محظوظ سنجیدہ لہجہ گونجا تو وہ متجسس ہوئی۔ کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کال کے بعد دیکھ لیجیے گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا گویا کہہ دیا ہو کہ میں نہیں بتانے والا، آپ بعد میں دیکھ لینا۔ اوکے، پھر میں بعد میں بات کرتی ہوئی جلدی سے بے ساہتہ بول گئی، لیکن پھر شرمندگی سے چپکی بیٹھ گئی۔ پھر میں
کیتھی کے ساتھ ڈنر کرنے جانا ہے۔ آگے اس کے لہجے میں ایک خفیف سی شرارتی حیدر ناراضگی سے بولی۔ اس کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر تک گفتگو میں مگن رہی اور یوں ہی بات کرتے کرتے سو گئی جبکہ کال ابھی بھی آن لائن تھی۔ سر پلان کیا ہے؟ ہمارا ہان آفیسر باسل نے اس سے پوچھا تو سفید شرٹ کے بازو فولڈ کیے، بلو لیدر سلیو لیس جیکٹ پہنے، بلو جینس میں ملبوس محسوس آفیسرز کے شوز پہنے، دایاں پاؤں زمین پہ مارتے جہاں نے سگریٹ کے دھوئیں پہ نگاہیں مرکوز کرتے جواب دیا، کوئی پلان نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ منکانہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا کیا پلان ہے، لیکن ایکچولی ہمارا کوئی پلان نہیں، کیونکہ انہوں نے زبیر کے کال پہ کیمرہ چپکایا تھا جسے وہ بے خبر تھا، تو میں نے سب کچھ وہ بولا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ میں نے یہی بولا کہ اب وہ لوگ اپنے اڈوں پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ ملک چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایئرپورٹ اور سڑکیں بلاک کر لیں گے۔ اس نے اپنا پلان دہرایا جو اس نے آفس میں زبیر کے سامنے بولا تھا۔ اب وہ سب باہر نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں چکما دینے کو اپنے ٹھکانوں پہ ہی رہیں گے اور ہم اٹیک کریں گے ان پہ۔ اس نے انہیں پلان سمجھایا تو انہوں نے بے سکون سے سانس پڑی جبکہ وہ انہیں دیکھ کے سر جھٹکے رہ گیا۔ تو سر ہم ٹارگٹ کیوں نہیں کرے؟ ابھی انہیں فیصل کا سوال سن کے اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے انہیں اکٹھے ایک ساتھ ٹارگٹ کرنا ہے اور ایک ممبر کے ٹھکانے کی ایگزیکٹ انفارمیشن آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہے۔ اس نے دوسرا سگریٹ سلگاتے جواب دیا۔ ہاں، اس نے ہان کو پکارا۔ جی سر، اس نے فوراً کہا۔ ایک دفعہ غور ہوا ٹارگیٹنگ میں کافی وقت اس نے اسے کہا تو وہ کچھ بولنے کو لب کھولنے لگا جب اس کا اگلا جملہ اسے چپ کروا گیا۔ گھر چکر لگا لو اس سے پہلے کہ میری بہن تمہیں واقعی گنجا کر دے۔ اس نے اپنے محسوس انداز میں کہا کہ وہ پریشان ہوا تھا کہ آئے یہ شرارت ہے، یہ طنز۔ بہرحال وہ ہلچل ہو گیا۔ سر اب جس انداز میں بات پھیلی ہے یا وہ میرے بالوں کے پیچھے لگی ہے، ممکن ہے گنجا کر کے چھوڑے گی۔ اس نے ہلکا سا چڑھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا، اس لیے کہنا کہ تھوڑا ڈوز دے۔ اس نے دوبارہ کہا، اس کا مطلب تھا کہ یہ فائل آرڈر ہے، اب مزید آرگیومنٹس نہیں ہوں گے۔ وہ کہ سب وہ جانے کو پلٹا۔ ویسے سر وہ ہڑکا مرا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ بابی بیگم کے لیے کوئی میسج؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو اس کے لبوں پہ دھیما سا تبسم جھلک دکھلا گیا اور آنکھیں کسی خوشکن خیال سے چمکنے لگی۔ نہیں، ان کو میں سب کچھ خود ہی دوں گا، تو بس یہ پیکٹ لے جاؤ اور کہنا کہ 17 کو یہ پیکٹ اوپن کیجیے گا۔ اس نے ایک بڑے سے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے سارا ہلاتے پیکٹ پکڑا اور مسافہ کرتا باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ زوردار آواز میں دروازہ کھٹکھٹانے پہ کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ٹائم دیکھنا چاہا مگر پھر سے پلکیں موند گئی۔ اس نے آنکھیں موندے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی آنکھیں پڑ سے کھلی۔ اس نے لپکتے ہوئے موبائل اٹھایا جہاں اس کی کال کا دورانیہ 2.5 گھنٹے لکھا تھا جبکہ وہ بمشکل گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر بات کر پائی تھی کہ نیند نے زوردار غلبہ پا لیا تھا۔ اس کا دل سینے میں ہائی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اس انجوائمنٹ کی خوشی میں ایک پریزنٹ سینڈ کیا ہے، کال کے بعد چیک کر لیجیے گا۔ اس کے کانوں میں کسی کی نرم سرگوشی گونجی تو اس کے گال گلابی پڑنے لگے۔ اس نے ویسے منہ ہاتھ دھوئے بغیر پنک نائٹ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے بکھرے بال لیے اپنے موبائل کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کی نگاہیں ایک پل کو ساکت ہوئے، دل دھڑکنا بھولنے لگا۔ وہ شخص کیوں سے لاجواب سا کر دیتا تھا؟ یہ اس کی کال کے کمرے میں موجودگی کے بعد کی پک سی۔ ایک پک میں وہ معاویہ کی بات پہ منہ پہ ہاتھ رکھے سر ہلکا سا پیچھے پھینکے ہنس رہی تھی اور اس تصویر اس خوبصورتی سے لیا گیا تھا کہ وہ مبہوت رہے گی۔ وہ وہی مہندی کے ڈس میں ہی تھی جو اس نے بات کے دوران وقفے کر کے چینج کیا تھا۔ اس کی مختلف لمحات کی پک سے اسے بات کرتے شرم سے سر جھکائے، لب دانتوں تلے دبائے مسکراتے ہوئے اس کی دھیمی دھمکی دیتے بالوں کے لٹو کے ساتھ کھیلتے ہوئے گویا کہ ایک ایک لمحے کو خوبصورتی سے قید کیا گیا تھا۔ وہ بہت سے سر جھکائے اس کی چاہتوں کے گہرے سمندر کو محسوس کرتی، اپنے لبوں پہ کھلتی مسکراہٹ سے بھی انجان تھی۔ خدا کا واسطہ بابی دروازہ کھول دو ورنہ میں دروازہ توڑ دینا ہے۔ بانگ پی کے سوئی تھی کیا؟ کھٹکھٹاہٹ کے ساتھ زینی کی جنجلاتی آواز پہ وہ ہڑبڑاتی اٹھی اور بھاگتے دروازے کی طرف گئی۔ اس شخص کی چیزوں کو بسکونی ہر جگہ بکھیر کے چلا گیا۔ ابھی رات کو ہی سب چیزیں سمیٹ کے
لیٹی اور اب پھر نہ جانے کون سے پیروں پہ چل کے آ گئے ہیں۔ عادتاً بڑبڑاتی وہ ٹیبل پہ پڑی گھڑی اور کی چین اٹھانے لگی، لیکن پھر وہ ٹھٹکتی ہوئی رکی۔ یہ گھڑی تو ہان کی کلائی میں تھی، وہ سوچتی ہوئی بڑبڑائی، یہ ادھر کیسے؟ وہ حیران تھی۔ ہان کے ساتھ اس کی گھڑی بھی تو آ گئی مسز۔ اس کے کان میں ہوتی سرگوشی سے وہ اچھل پڑی اور بے ساختہ مڑنے پہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس اچانک حملے اور اس کی موجودگی پہ وہ بوکھلا گئی۔ کیسی ہو مسز؟ وہ ہلکا سا مسکراتا اس پہ جھکتا بولا تو وہ بدحواس سی ہوتی بولی، جو کہ اس کی طبیعت کا خزانہ تھا، لیکن اس اچانک سچویشن نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ تم کب آئے؟ اس نے ہونکانہ انداز میں اسے گدکھا اور اپنی حیرت میں اسے اس کی قربت سے بھی بے خبر ہوتی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سوچا آج جا کے تمہیں غور سے دیکھوں، تعریف بھی کروں، عملاً بھی اور لفظاً بھی۔ اس نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کے لفظوں کی ذومانیت جب اس کے سامنے تک پہنچی تو لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ جھٹکے سے اسے پڑی ہٹی۔ انتہائی بکواس انسان ہے وہ، غصے اور شرم سے دانت پیس سے بولی۔ شرم سے کپ کپاتے لہجے کو غصے کے پردے میں چھپائے وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ غلط تو نہیں کہا، اس نے کندھے اچکاتے کہا تو وہ بھڑکتے دل، جو کام کرنے آئے ہو وہی کام کرو، مجھے تنگ مت کرو۔ تکیہ سیدھا کر کے رکھتی وہ جھنجھلاتی بولی، وہی کام تو کر رہا ہوں جس کے لیے آئے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا تو اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ تو بنگ تو نہیں پی گئے؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، جس نے تمہارا نشہ کیا ہوا اسے کسی اور نشے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کی طرف بڑھتے وہ اس پہ ہلکا سے جھکتے بولا۔ اس کی بات پہ اس کی پلکیں لرز اٹھی۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے تم کسی کام سے نہیں یہ واہیات باتیں سیکھنے گئے تھے۔ اس نے حسب عادتی کے لفظوں میں حیا کی لالی اثر کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی طرف لفظوں کے تیر پھینکتی وہ دوسری طرف جانے لگی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑتے جھٹکے سے اس سے اپنی طرف کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ واہیات لفظ نہیں ہے یہ مسز، اسے عرف عام میں رومانس کہتے ہیں، جو ہسبینڈ صرف اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے۔ اس کے کان پہ جھک کے سرگوشی کرتا وہ اس کی سانسیں مدھم کر گیا اور پھر اسے اپنے کان کی لو پہ ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا۔ اس کی سانس تھمی اور بدن سننے لگا۔ وہ ایک زبردست مزاحمت کے بعد اس کے گھیرے سے نکلی اور شرم سے کپ کپاتے بولی، دبیرہان تم شدید قسم کے لوف انسان ہو۔ وہ بے بسی سے کہتے اس کی وہیں چوڑتی ڈریسنگ روم میں گھس کے، جبکہ اس کی بات پہ اس کا بے ساختہ چھوٹنے والا کہکا اس کے پشت پہ اس کا پیچھا کرتا گیا۔ آیت بابی، اس نے آدھے کھلے دروازے سے اسے آواز دی اور اندر آتی بولی، دوریا بابی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے صوفے پہ ڈرتے پوچھا۔ بلو کلر کے سمبل سے ڈریس میں ملبوس پالو کا حسب معمول الجھا سا جوڑا لپیٹے وہ صوفے پہ بے ترتیب سے بیٹھی گئی۔ میں نے تو نہیں دیکھی۔ ہاں، وہ اسے جواب دیتی وہی زوریز کو دیکھ کے رکی۔ زوریز دوریا کو دیکھا کہیں؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں جی دیکھا ہے، بہت بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اس نے الٹا جواب دیا تو وہ دونوں ہنسی دباتی اسے گھورنے لگی۔ ابھی کا پتہ بتاؤ، ابھی کہیں دیکھا ہے؟ اس نے آنکھیں نکالتے اسے سوال نے سمجھایا۔ ابھی ہاں، وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا۔ ایک دم زور سے چیخا تو وہ اچھل ہی تو پڑی۔ کیا ہوا؟ حیرت ان کی آواز سے ٹپکی۔ ابھی تو کہیں بھی نہیں دیکھا، وہ معصومیت سے بات مکمل کرتا بولا تو وہ بات سمجھ میں آتے ہی اسے مارنے کو لپکی۔ اس نے باہر نکلتے دوریا کو دیکھنا چاہا، چونکہ اس نے دونوں دلہنوں کو پارلر لے کے جانا تھا اور وہیں اسے سیدھا بینکویٹ